बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं DDP एनालिटिका। रशिया और अमेरिका, आपको याद होगा कि अमेरिका जबकि डोनाल्ड ट्रंप उनके सदर थे उस ज़माने में उन्होंने अपना एक नेशनल स्ट्रेटजी पेपर इशू किया था पेंटागन की तरफ से, जिसमें यह कहा गया था कि चाइना और रशिया अब अमेरिका के एडवर्सरीज़ हैं, यानी दूसरे लफ्ज़ों में जो कुछ भी पॉलिसीज़ हैं वो उनकी एक्टिविटीज़ को मद्देनज़र रखते हुए बनाई जाएंगी। रिसेंटली आपने देखा कि चंद रोज़ पहले की बात है, जो बाइडन और मिस्टर पुतिन के दरमियान टेलीफोन पे राब्ता कायम हुआ और 50 मिनट की इन्होंने आपस में बातचीत की। ख्याल ये था कि इस बातचीत से ताल्लुकात में बेहतरी आएगी, अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, लेकिन वो उम्मीद कुछ पूरी तरह बाराती नज़र नहीं आती। बातचीत भी हुई, अच्छे माहौल में कहा जाता हुई, एक दूसरे को बाइज़्ज़त तरीके से एड्रेस किया गया, लेकिन धमकियां भी खूब दी गईं। अब ये जब बातचीत हुई तो उसके ऊपर तबसरा करते हुए दोनों तरफ से जो अल्फाज इस्तेमाल हुए, जो बातचीत की गई, उससे यूँ लगता था कि एक अच्छा माहौल या अच्छा एक तासुर पैदा किया गया है और इससे मामलात बेहतरी की तरफ जाएंगे। लेकिन रशिया के फॉरेन मिनिस्टर लावरोफ, उन्होंने उसको, यानी ये बातचीत के 2 दिन बाद ही उन्होंने वार्न किया कि रशिया समझता है कि अमेरिका और उसके एलाइज वो यूक्रेन के अंदर जो मशरक़ी यूक्रेन में जो जंग जारी है उसको बहाना बना के तो ये जंग की तरफ जाना चाह रहे हैं। और ये बात उन्होंने कुछ ही देर बाद कही जबकि ये मुज़ाकरात इनके हो चुके थे, और उससे पहले कोई इनके रशिया के कोई ऑफिसर वगैरह, स्पोक्स पर्सन, वो कह भी चुके थे कि जी बड़ी अच्छी बातचीत हुई, सेटिस्फैक्ट्री थी। लेकिन जो फॉरेन मिनिस्टर की स्टेटमेंट है वो ये है। अब जो सिविल वॉर हो रही है यूक्रेन में वो पिछले 8 साल से जारी है और उसके ख़त्म होने के कुछ चांसेस नज़र नहीं आते। और जो मिस्टर लावरोफ के जो रिमार्क्स हैं, जो उसने जो सुनने में आ रहे हैं, उससे लगता यही है कि रशिया इस मामले में काफ़ी सीरियस है। लावरोफ ने यह भी कहा कि यूक्रेन के जो हुक्मरान हैं वो इस मसले को या इस तनाज़ा को हल करने के लिए तैयार नहीं है डिप्लोमेसी से, लिहाजा इसी वजह से सूरत हाल बिगड़ी हुई है। और उनका बदकिस्मती ये है कि यूनाइटेड स्टेट्स और नेटो, ये सारी जो कौमें हैं, ये सपोर्ट कर रही हैं इसको, यूक्रेन की इस गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रही है, जिसकी वजह से तनाज़ा ख़त्म होने का नाम नहीं लेता। ना सिर्फ उनको हथियार दे रही हैं बल्कि स्पेशलिस्ट भी भेज रही हैं ताकि जंगी प्लानिंग वगैरह की जा सके। जहाँ तक अमेरिका का ताल्लुक़ है, उसने बारहा कहा कि यूक्रेन को रशिया की तरफ से बड़ी थ्रेट है, बड़ी सीरियस थ्रेट है। और जो अभी जो रिमार्क्स दिए हैं लावरोफ ने, वो भी जाहिर करते हैं कि रशिया भी अमेरिका के एटीट्यूड को फेवरेबल नहीं देख रहा। दिसंबर में सदर पुतिन जो हैं, उन्होंने मॉस्को में ये कहा था, ऐलान किया था कि अगर डिप्लोमेटिकली बातचीत में ये हमें कामयाबी नहीं होती तो फिर मिलिट्री टेक्निकल मीन्स जो हैं वो इस्तेमाल किए जाएंगे ताकि यहाँ पे अमन लाया जा सके यूक्रेन में। और मिलिट्री टेक्निकल मीन्स जो हैं वो लाजमन ज़ाहिर करते हैं कि इससे यानी एक टेम्परेचर बढ़ाया जा सकता है, जो फ़ौजी कार्रवाई भी किसी किस्म की हो सकती है। ये पुतिन की धमकी थी। अब 50 मिनट की जो गुफ्तगू हुई उसमें जो पुतिन के फॉरेन पॉलिसी एडवाइज़र थे, उन्होंने कहा कि जी कोई ऐसी स्पेसिफिक थ्रेट वगैरह नहीं दी गई, जबकि बातचीत के जो तफसीलात आई उसमें कुछ हालात मुख्तलिफ नज़र आते हैं। एक चीज़ वाज़ेह है कि जो बातचीत इनकी हुई उसमें कोई क्लैरिटी नहीं, और ये नहीं उसमें से पता चलता कि रशिया की इंटेंशंस आगे क्या है, रशिया की नीयत क्या है।
امریکہ کی نیت ایک واضح طور پہ نظر آئی، وہ ہم بات کرتے ہیں آگے۔ اس وقت رشیا نے تقریباً 1 لاکھ کے قریب ٹروپس اپنے فوج جو ہے وہ یوکرین کے بارڈر پہ رکھی ہوئی ہے، اور جو آفیشلز ہیں ماسکو میں وہ بار بار یہ کہہ چکے ہیں کہ یہ جو کانفلکٹ ہے، یہ یعنی یوکرین کے اندر جو کانفلکٹ ہے، یہ امریکہ اور نیٹو کی مداخلت کی وجہ سے رشیا کے لیے ایک بڑا سیریس سیکیورٹی کنسرن ہے، اور یہ ایک سمرنگ یعنی ایک آپ کہہ لیجئے کہ ایک اس طرح کا ہے کہ آگ جل رہی اور دھواں نکل رہا ہے، اور یوکرین کی جو سینٹرل گورنمنٹ ہے وہ باغیوں کو باغیوں کی مدد کر رہی ہے، جس سے کہ حالات بگڑ سکتے ہیں۔ باغیوں کے خلاف کام کر رہی ہے جس سے کہ حالات بگڑ سکتے ہیں، کیونکہ باغی جو ہیں ان کو رشیا مدد کر رہا ہے۔ اب یہ جو ٹیلی فونک کنورسیشن ہوئی، جو ان کی دونوں کی بات چیت ہوئی، اس میں جو امریکن اور رشین آفیشلز ہیں انہوں نے جو آگے اطلاع دی، انہوں نے کہا جی کہ یہ تو ایک ڈپلومیٹک مرحلہ تھا، اس سے مقصد تھا کہ زمین ہموار کی جائے، لیکن اس کے بعد جنیوا میں 10 جنوری سے بعد جنیوا میں مذاکرات ہوں گے، جو آگے جا کے پھر برسلز اور ویانا میں بھی جاری رہیں گے، اور یہ 1 ہفتے پہ محیط ہوں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اصل مذاکرات کا دور ابھی چلنے والا ہے۔ اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ رشیا نے ڈیمانڈ ایک مطالبہ ایشو کیا تھا، اور ان کے مطالبات یہی تھے کہ جو یوکرین ہے اس کو نیٹو میں داخل نہ کیا جائے، اور نیٹو کو مزید ایکسپینڈ نہ کیا جائے، رشیا کے بارڈرز کے قریب جو فوجیں نیٹو نے ڈپلوائے کی ہیں ان کو وہاں سے واپس لیا جائے، ان کو واپس بلوایا جائے۔ اور دوسرے لفظوں میں رشیا نے یہ واضح کہا تھا کہ یہ جو نیٹو اور امریکہ ہے یہ ایک طرح سے ہمیں ایک تھریٹ پیش کریں، ایک بہت بڑا خوف اور خطرہ بنا کے ہمارے سرحدوں پہ ہیں، ان کو ہٹایا جائے، اور یہ بڑی واضح اس نے مسٹر پیوٹن نے وارننگ بھی دی تھی۔ اب جو امریکن آفیشلز ہیں اور بائیڈن، انہوں نے ویسے تو یہ کہا کہ یہ ہماری بات چیت اچھی ہوئی، لیکن جو دھمکی دی وہ یہ کہ بڑا واضح طور پہ پیوٹن کو کہا گیا کہ اگر آپ نے یوکرین کے بارڈر سے افواج نہ ہٹائیں تو پھر آپ کے خلاف ایسی سینکشنز لگائی جائیں گی جو کہ آپ یاد رکھیں گے۔ دوسری طرف پیوٹن نے بھی وارننگ دی، اس نے کہا کہ اگر آپ اس طرح کی سینکشنز لگائیں گے ہمارے اوپر تو پھر یاد رکھیں ہمارے تعلقات آپ کے ساتھ مکمل طور پر رپچر ہو جائیں گے۔ لگتا یہ ہے کہ مسٹر پیوٹن جو ہیں وہ انہوں نے بات چیت میں یہ اندازہ کر لیا ہے کہ امریکہ جو ہے وہ رشیا کے ساتھ تعلقات اپنے بہت ڈاؤن گریڈ نہیں کرنا چاہتا، یا وہ تعلقات کسی حد تک مینٹین کرنا چاہتا ہے۔ اس کی بہت بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ امریکہ کا بڑا ملٹریلی انہوں نے ایک فوکس اپنا جو ہے وہ چائنا پہ رکھا ہوا ہے، اور اگر وہ رشیا کے ساتھ بھی پنگا لیتے ہیں تو لازمی بات ہے کہ چائنا اور رشیا مزید قریب آئیں گے۔ سو اس وجہ سے وہ غالباً یہ سمجھتے ہیں، رشیا یہ سمجھتا ہے کہ امریکہ کی مجبوری ہے کہ وہ کسی قسم کا تعلق رکھے، لہٰذا پیوٹن نے یہ دھمکی دے دی کہ اگر آپ باز نہ آئے تو پھر ہمارے تعلقات جو ہیں وہ آپ کے ساتھ مکمل طور پہ ختم ہو جائیں گے۔ اب یہ کس حد تک بائیڈن اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں، لیکن بائیڈن نے ایک چیز واضح کہی کہ میں نے بھرپور ایمفسائز کر کے، میں نے بڑا واضح زور دے کے اس بات پہ کہا ہے کہ رشیا یوکرین کو انویڈ نہیں کر سکتا، اگر آپ نے کیا تو اس کے نتائج اچھے نہیں ہوں گے۔ اب جو تجزیہ نگار ہیں وہ بھی ان چیزوں کو اسٹڈی کرتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں کہ رشیا کی جو جسٹیفیکیشنز ہیں یوکرین کو انویڈ کرنے کی، وہ رشیا کی اپنی سیکیورٹی کے نقطہ نگاہ سے تو بالکل ٹھیک ہے، لیکن ایک الارمنگ سچویشن ہے، کیونکہ اگر وہ کرتے ہیں انویڈ اور دوسری طرف سے امریکہ وغیرہ بھی پیچھے نہیں ہٹتے تو اس سے خطرہ یہی ہے کہ مزید جنگ ہونے کے خطرہ ہے، یا اس سے تعلقات بگڑنے کا خطرہ ہے۔ اور یہ بھی ساتھ سمجھا جاتا ہے، امریکن اور اینالسٹ سمجھتے ہیں کہ جہاں چائنا کے ساتھ اتنے تعلقات امریکہ نے بگاڑ لیے ہیں، سائملٹینیسلی اسی وقت پہ رشیا کے ساتھ بھی اس طرح تعلقات بگاڑنا یہ مناسب نہیں تھا۔ لیکن بہر صورت جو امریکن پوزیشن ہے وہ یہی ہے کہ انہوں نے ریٹیلیشن کی وارننگ دی ہوئی ہے، سوویت یونین کو، کریملن کو کہا ہے کہ ہم بڑی زبردست قسم کی سینکشنز لگائیں گے اور اس میں پھر آپ کا نقصان ہوگا۔ یوں لگتا ہے کہ امریکہ نے ٹو ٹریک پالیسی رکھی ہوئی ہے، ایک طرف دھمکیاں اور دوسری طرف نیگوسیشن جو کہ ابھی
میں نے جیسے کہا 10 جنوری سے جنیوا میں شروع ہوں گی۔ یہ ٹو ٹریک پالیسی کس حد تک کامیاب ہوتی ہے؟ یہ مجھے یوں لگتا ہے کہ یہ پالیسی بہت کامیاب نہیں۔ رشیا جو ہے وہ زیادہ اسرٹیو اور زیادہ ڈومینیٹنگ پوزیشن میں ہے، کیونکہ وہ اس کے سیکیورٹی کے ایشوز ہیں جس پہ وہ چانس لے نہیں سکتا، وہ کمپرومائز کر نہیں سکتا۔ اگر سینکشنز آئیں، اگر امریکہ نے سینکشنز لگائیں تو آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ یہ رشیا اور چائنا یہ آپس میں بالکل ایک ہو جائیں گے، یہ بہت قریب ہوں گے، کیونکہ دونوں کے مفادات پھر اکانومی کے نقطہ نگاہ سے بھی اور ملٹری تھریٹ کے نقطہ نگاہ سے پھر ایک ہوں گے۔ تو لگتا یہی ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں امریکہ کو تھوڑا سا اپنا سٹانس نرم کرنا پڑے گا، کو سافن اپ کرنا پڑے گا، اور یہ صورتحال واضح ہوگی جب 10 جنوری کے بعد اگلے ہفتے میں مذاکرات 10 جنوری سے لے کے غالباً 16 جنوری تک مذاکرات ہیں۔ وہ مذاکرات کا نتیجہ جب سامنے آئے گا تو اندازہ ہوگا کہ کہاں کھڑے ہیں، لیکن رشیا نے اس وقت اپنے سیکورٹی کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک بڑا سٹرونگ سٹانس لیا ہے جو امریکہ کے لیے ایک چیلنج ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔